السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے تعلیمات اسلامی کا نچوڑ۔ تو تعلیمات اسلامی پر عمل، ہماری پیرائی جو ہے بے انتہا ضروری ہے، ورنہ دنیا کے اندر انسان تعلیمات اسلامی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پریشانیوں کو اٹھاتا رہے گا، شرمندگی اٹھاتا رہے گا، اور خلائق کے اندر بہت زیادہ ہی بدنام ہوتا رہے گا۔ تو اس تعلق سے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 احادیث کا تذکرہ فرمایا، جس میں 4 احادیث اس سے پہلے کے مجالس میں گزر چکے ہیں۔ اب 5ویں حدیث جو ہے آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں، جس پر عمل پیرائی میرا اور آپ کا اہم فریضہ ہے۔ تو حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے جو ہے سلامتی میں ہوں، نقصان میں نہ ہوں۔ تو مسلمان کون ہے، یہ سوال آتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے، اگر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں تو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور اگر پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہماری مسلمانی ادھوری ہے۔ یہ مسلمان ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ لفظوں میں بتا دیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ تو کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہو۔ عام طور پر تکلیف تو ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے، لیکن یہاں ید ہاتھ کے ساتھ لسان زبان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عام طور پر انسان اپنے قول اور فعل سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ قول زبان سے صادر ہوتے ہیں اور اکثر فعل ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں، اور باقی اعضاء ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ان دونوں میں سے زبان کا تذکرہ پہلے کیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچاتا ہے
تو اس کے مواقع بہت کم آتے ہیں۔ انسان 24 گھنٹے تو دوسرے کا گریبان پکڑ کر نہیں کھڑا ہوتا، لیکن زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب چاہا زبان فقرہ بول دیا اور یہ دوسرے کے دل میں جا کر ایسے چبھا کہ اس کو چیر کر رکھ دیا۔ پھر غور کیجئے، انسان دل میں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا لیکن رات کو اپنے گھر میں ہوگا، چنانچہ لوگ امن میں ہوں گے، مگر زبان یہ وہ تلوار ہے جو دن میں بھی چلتی رہتی ہے اور رات میں بھی چلتی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی چلتی ہے، اور انسان اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھتا ہے۔ زبان ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جو رشتے انسان تلوار کے ذریعے سے بھی نہیں کاٹ سکتا۔ غصہ آیا، وہ بھائیوں سے بولنا بند کر دے گا۔ اب یہ بھائیوں کا رشتہ ایسا تھا کہ یہ تلوار اور قینچی سے کٹ نہیں سکتا تھا، مگر زبان کے 2 بول بس ایک دوسرے سے بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں مشقت لگتی ہے، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے میں کوئی مشقت نہیں لگتی۔ ایک بچہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، عورت بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاتھ سے تو نقصان تب پہنچائے گا جب دوسرے سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور اگر اگلا طاقتور ہوا تو الٹا وہ اپنے منہ پر لگ جائے گی۔ لیکن زبان سے انسان جس کو چاہے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے لیے تو دوسرے بندے کا سامنا ہونا ضروری ہے، زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں۔ غائب کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ جو گزر چکے ہوں ان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، چنانچہ انسان ان کی غیبت کرتا ہے جو پہلے گزر چکے، جبکہ ہاتھ سے انسان ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاتھ سے تو انسان ایک فرد کو تکلیف پہنچائے گا، جبکہ زبان سے ایک وقت میں پورے قبیلے بلکہ پوری قوم کو دکھ پہنچا دے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر زبان کو مقدم فرمایا اور فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے دوسروں کو ایذا سے بچائیں اور ان کی حق تلفی نہ کریں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، نہ افعال سے کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں کہ کسی کو معمولی سی بھی تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہ 5 حدیثیں شریعت کا نچوڑ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 5 احادیث پوری شریعت کا نچوڑ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 احادیث مبارکہ پوری شریعت کا نچوڑ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ پہلی حدیث مبارکہ تصحیح اعمال کے بارے میں ہے، دوسری حدیث مبارکہ تصحیح اوقات کے بارے میں ہے، تیسری حدیث مبارکہ حقوق العباد کے بارے میں ہے، اور چوتھی حدیث مبارکہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے، اور 5ویں حدیث مبارکہ حقوق مسلم کے بارے میں ہے۔ جب اعمال کی تصحیح بھی ہو جائے
اور اوقات کی تصحیح بھی ہو جائے، حقوق العباد بھی پورے کر لیے جائیں اور اللہ کے حقوق بھی پورے کر لیے جائیں تو پورے دین پر تو عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 احادیث کو دین کا نچوڑ فرمایا ہے۔ ان کی یہ بات 100% پکی اور سچی بات ہے۔ جب ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس وقت ہم بالکل بے سینگ کے بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قریب آتا ہے اس کو ٹکر لگا دیتے ہیں۔ ہر طرف تنقیدی نظر، ہر ایک کے عیب ٹٹولنا، اپنی خوبیاں نظر میں اور لوگوں کے عیب نظر میں ہونا، دوسروں کے حقوق کی رعایت نہ کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کا بڑا مقرب سمجھنا، یہی تو انسان کی برائی کی پہچان ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں گیا، وہاں عبادت کرتا رہا۔ عبادت کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی، میرے پاس بستر نہیں تھا، چنانچہ میں مسجد کی صف کو اپنے اوپر لپیٹ کر سو گیا۔ میں مسجد میں سویا ہوا تھا اور کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ اہل اللہ مسجد میں آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک نے کہا یہاں کوئی غیر محسوس ہوتا ہے۔ ان میں سے بڑے نے کہا ہاں، یہ ادھم کا بچہ سو رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ولایت مل جائے۔ اسے ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو فلاں بندے کی کھجور بغیر اجازت کھائی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل سن ہوں اور سند ہو کر پڑا رہا۔ جب وہ اپنی مجلس کر کے چلے گئے تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہاں، میں نے کل کھجور خریدی تھی اور یہ کھجور نیچے گر گئی تھی۔ میں نے گمان کیا کہ یہ میرے حصے کی کھجور گری ہے، اس لیے میں نے اٹھا کر وہ منہ میں ڈال لی تھی۔ وہ میری کھجور نہیں تھی بلکہ اس دکاندار کی تھی اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں نے جا کر اس دکاندار سے بلا اجازت کھجور کھانے کی معافی مانگی۔ جیسے ہی اس بندے نے مجھے معاف کیا، اسی وقت اللہ نے مجھے ابدال کا مقام عطا فرما دیا۔ اگر پکڑ ہو گئی تو الامان الحفیظ، بچ نہیں سکتے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ نہ حال کی فکر، نہ حلال کی فکر اور نہ حرام کی فکر، کوئی پرواہ نہیں۔ اوپر سے تسبیح، اندر سے میاں کسبی، اوپر سے لا الہ، اندر سے کالی بلا۔ قیامت کے دن اگر حقوق العباد دینے پڑ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے صحیح صوفی وہ ہے جو ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی گریبان پکڑنے والا کھڑا ہو گیا ہو تو الامان الحفیظ۔ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اکیلے اکیلے جیسے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ ایک ایک کر کے جیسے ایئرپورٹ پر مشین میں سے اسکین ہو کر سامان باہر جاتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ کے سامنے سے گزریں گے اور فرشتے ان کے دلوں کی اسکیننگ کریں گے۔
اس جگہ پر جب کچھ بندے آگے جائیں گے تو کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لیجئے، ہم ان کو ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں پر الزام لگا تھا، ناحق بہتان لگاتا تھا، بیوی کا دل دکھاتا تھا، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا تھا، اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ وقفوہم، اس کو بھی روک لیجئے، اس نے بھی شکل دینداروں والی بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو دھوکے دیتا تھا، بلا اجازت لوگوں کی چیزیں استعمال کر لیا کرتا تھا۔ وقفوہم، اس کو بھی روک لیجئے کہ اس کی شہوت بھری نظر غیر پر پڑا کرتی تھی، یہ میری محبتوں کے دعوے کرتا تھا اور غیر کی ہوس اس کے دل میں بھری ہوئی تھی، اس کو روک لیجئے، اس کا ہم نے حساب لینا ہے۔ اگر قیامت کے دن ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ نیک لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کریں، اخلاق کو سدھاریں، اعمال کو بنائیں اور اخلاص کی دولت اللہ رب العزت سے مانگا کریں، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں سچا اور پکا عہد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے ان غلطیوں کو، خطاؤں کو ہم پر اجاگر فرمائے اور ہمیں اس سے بچنے کا، اسے سدھارنے کا پروردگار ہمیں اس دنیا ہی میں موقع عطا فرما دے۔ پروردگار اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرما دے۔ مرتے دم تک اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم اور دائم فرما اور کلمہ والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔